السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ضیاء الرحمن آج پھر حاضر ہوں زید اکیڈمی میں اور آپ سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رکھے اور آپ کو کامیابی عطا کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز بچوں اور دوستوں، آپ تمام لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے بہت ہی اطمینان کے ساتھ میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر اور بھلائی کا معاملہ کرے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹوٹی پھوٹی علم عطا کی ہے، اس علم کو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں، آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم تمام انسانوں پر دی ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے انسٹرکشنز کو جو کہ دنیا میں فائدہ مند ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بینیفٹ کریں اپنی باتوں سے، اپنی عقل سے، اپنے شعور سے۔ میرے بھائیوں، میں کئی بار آپ سے یہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک آپ اپنے عقل سے، اپنے شعور سے، اپنے فہم سے اور اپنے نالج سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، تب تک آپ کا نالج، آپ کا عقل، آپ کا فہم آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں وہ فائدہ مند نہیں۔ ہماری زندگی کا کچھ مقصد ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے اس دنیا کے اندر بھیجا اس لیے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور آپ لوگوں میں ایک دوسرے میں فرق اللہ سمجھ سکے کہ آپ بہتر ہے، آپ کا عمل کیسا ہے، اور اس کے عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جزا رکھا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں کوشش کر کے، محنت کر کے ہمیں اس میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور بھلائی ہے، جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اسلام کو اللہ نے انسانیت کے لیے چنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اس طرح ڈیزائن کیا، اس میں اس طرح بنایا کہ لوگوں کے لیے سود مند ہو، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے اس کو فائدہ مند بنایا، اس کو خوبصورت بنایا۔ آپ جب غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی لاجیکلی اس اسلام کو ڈیزائن کیا اللہ نے، اور جو کچھ بھی انسٹرکشنز آپ کو فالو کرنے کے لیے بتایا گیا اس کا کہیں نہ کہیں انسانی زندگی پر اس کے فائدہ مند اور سود مند بنایا۔ بہت ہی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کو بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ چند باتیں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتاؤں گا جس سے کہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے سب سے رہتی دنیا تک انسان کو فائدہ پہنچے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بھلائی کا معاملہ پیش کیا، ایسا مذہب بنا کر بھیجا کہ آپ اس میں آسانی سے رہ سکیں۔ کسی انسان کو پریشرائز نہیں کیا گیا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے، آپ کے پاس پریشانی ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، ایسی کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پریشرائز نہیں کیا۔ آپ کو نماز کا اور جماعت کا کیا فائدہ ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بھر میں 5 وقت کا نماز انسانوں پہ فرض کیا۔ 5 وقت کے نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈیزائن کیا کہ انسان کو اس کے صحت پر، اس کے معاملات پر اس کا بہت ہی اچھا بینیفٹ ہو۔ آپ فجر میں اٹھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ فجر میں اٹھنا سب سے بہتر عمل ہے انسانی صحت کا
سب سے بہتر راز یہ ہے کہ اگر کوئی فجر کا پابند ہے تو اس کا صحت بگڑے گا نہیں۔ صبح کی جو ہوا ہے وہ انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ صبح میں اٹھتے ہیں تو آپ کا روٹین بھی اچھا ہو جائے گا، آپ کے پاس وقت رہے گا اور آپ کو دنیاوی فائدہ ملے گا۔ آپ ہر نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ وضو سے آپ کو ہائیجین ملتا ہے۔ آپ بار بار ناک میں پانی 3 بار ڈالتے ہیں، آپ گارگل کرتے ہیں، تو اس سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے۔ ڈسٹ وغیرہ جو ہے وہ ناک کے اندر جم جاتا ہے، جب آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ ڈسٹ نکل جاتا ہے۔ ڈسٹ کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے سائنس کی بیماری انسان کو ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح سے جب آپ نماز کے جو ارکان ہیں اس میں جب کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور آپ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ ایک کمپلیٹ آسن کی طرح ہے۔ اس سے انسان کا پورا باڈی جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے، آپ کے مائنڈ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ جب سجدے میں جاتے ہیں اور دیر تک سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے سر میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جسم میں جب بلڈ کے سرکولیشن اچھا ہونے سے آپ کو آکسیجن کی ماترا زیادہ ملتی ہے۔ جب آپ کا آکسیجن کی ماترا پورے باڈی کے اندر زیادہ ملے گا تو آپ صحت مند رہیں گے، آپ کا ذہن اچھا رہے گا، آپ کا دماغ کام کرے گا اور آپ کا برین یادداشت آپ کا بڑھے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے، اس کی خوبصورتی کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی برڈن نہیں دیا ہے، ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اور جو کچھ بھی ارکان اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اور انسانیت کے فائدے کے لیے۔ آپ روزہ کو لے لیں، فاسٹنگ سے ہمارا باڈی جو ہے وہ پورا فٹ ہو جاتا ہے۔ جب ہم پراپر فاسٹنگ کرتے ہیں تو ہمارا لیور، ہمارا جو کڈنی ہے، باڈی ہے، وہ پورا ہیل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی انسانیت کے لیے بنایا ہے، اب نکاح کا معاملہ لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نکاح کو آسانی کرو، اور بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اس کی شادی کر دو۔ اب آپ سوچئے کہ آج جو برائی دنیا کے اندر بڑھ رہی ہے، زنا جو بڑھ رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ بڑھ رہا ہے، ریپ بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے بچوں کا صحیح وقت پہ شادی کر دیں، ان کا نکاح کر دیں، تو وہ گناہوں سے بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کو کہتا ہے کہ آسان بناؤ، اور زنا کو کہتا ہے کہ مشکل بناؤ۔ جب آپ نکاح کو آسان کر دیں گے اور آپ نکاح میں کوئی خرچ، کوئی پریشانی نہیں کریں گے، اور وقت پہ اپنی بچوں کی شادی کر دیں گے، تو معاشرے میں ایک الگ قسم کی رونق آئے گا۔ میرے دوستوں، آپ کو غور کرنا ہوگا، ایکسپلور کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتوں پر، اللہ کے احکام پر، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو آپ کو غور کر کے، فکر کر کے دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ آپ دنیا میں مشاہدہ کریں، آپ ایکسپلور کریں اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں کا، اور اس کے کریچرز کا، اللہ نے کیوں بنایا، کس لیے بنایا، اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ آپس میں محبت پیدا کریں، آپس میں اختلاف نہ کریں۔ لوگ یونائٹ ہوں گے تو آپ کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ آپسی رنجش کو، اس کو دور کریں۔ اسی کے لیے اللہ نے اسلام کے اندر رکھا کہ آپ جب کسی سے ملیں تو اس کو سلام کریں، اس سے مصافحہ کریں، اور آپ جب نماز کے لیے جائیں گے تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، آپ کے رشتے اچھے ہوں گے، اور آپ ایک جماعت میں پڑھیں گے نماز۔ یہ بہت بڑی اسلام کی خوبی ہے جو دوسرے مذہبوں کے اندر نہیں ہے۔ آپ ہندوازم میں دیکھیں گے کہ صرف برہمن کو جو ہے پوجا پاٹ کی اجازت دی جاتی ہے، چھوٹے جاتی والے ان کو اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے اپوزٹ اسلام کے اندر ہر مذہب کے لوگوں کو جو ہے، ہر
جاتی کے لوگوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ قرآن سیکھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، اگر اس کے اندر علم اور فہم ہے۔ آپ جب جماعت میں ایک جگہ آتے ہیں نماز میں تو آپ کو صف ایک جگہ جڑ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے، کیا غریب، کیا امیر، کیا راجا، کیا پرجا۔ تو یہ اسلام کی بیوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے اندر پیدا کیا ہے، مسلمان بنا کے پیدا کیا ہے، تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہم کھانے کے بعد کی ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ کھانا کھا لیں تو دعا کریں کہ اللہ شکر ہے تیرا کہ تو نے ہم کو کھلایا، پلایا، پہنایا، اڑھایا اور مسلمان بنایا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیز بچوں، آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے میری کہ آپ اللہ کے جو نعمتیں ہیں اس کو سمجھیں، اس کا شکر گزار بنیں اور اپنے عمل سے دنیا میں اور انسانیت کے لیے فائدہ مند بنیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، لوگوں کو اچھی بات بتائیں، لوگوں کو اچھائی کے لیے جوڑیں۔ آج اگر ہمارے اندر سیلفشنس ہو رہا ہے تو بتائیے کہ آج جو اسلام اتنے مقام پہ آیا، پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی اتنی بڑھی، تو اس کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، تب جا کے آج ہم لوگوں کو یہ اسلام ملا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور ایک اچھا انسان بننا چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جے ہند۔